پھولوں کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک دنیا کا آسمان ہے، وقت تہجد ہے اور شبنم برستی ہے، اور پھولوں کے حسن و جمال میں ستاروں سے بھی زیادہ چمک و دمک و رمک آویدہ ہوتی ہے، اور ایک علی پور سیدہ شریف کا یہ ایک چمن ہے جہاں رنگا رنگ پھول تو کھلے ہیں، یہاں آسمان کی شبنم نہیں، جس کا عرس ہے اس کے چہرے سے شبنمی کیفیت برستی ہے اور ہر ایک کے دل کو رنگ و نور عطا کر رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، اور الحمدللہ تاریخ پاکستان کی ابتدا سے لے کر آج تک، اور میرا دل علی پور سیدہ شریف اہل سنت کا متفقہ بہت بڑا مرکز علمی اور مرکز روحانی ہے۔ اللہ اس فیضان سے بھی زیادہ اور دریا کی روانی سے بھی زیادہ اسے حسن و جمال اور روانی جاویدانی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میرا پہلا موقع ہے، لیکن حضرت پیر صاحب نے جس محبت اور جس جستجوئے اخلاص سے مجھے نوازا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سنگت آج کی نہیں سینکڑوں سال پرانی ہے جس کا اظہار آج ہو رہا ہے۔ اللہ اس آستانے کے اس نظر نواز کو ہمیشہ پرواز عطا فرمائی رکھے، اور آپ کے دلوں پر ان کی حکمرانی بشکل اللہ کی مہربانی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ بزرگوں کا آستانہ ہے، یہاں گفتگو سے زیادہ جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کی گفتگو اور جستجو ادب کے دائرے میں آ جائے، روحانیت کی خوشبو اللہ انہیں ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے حضرت امام غزالی کا نام سنا ہے، ہم بہت بڑے متکلم گزرے ہیں، علم کلام کے بڑے ماہر گزرے ہیں، 55 سال ان کی عمر ہے، اور اس مختصر عمر میں 1000 کتابیں اسلام کی حقانیت اور خدمت پر انہوں نے پیش کی، اور آج بھی ان کا توڑ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں، عربی کی یہ کتاب ہے حقائق عن التصوف، اس میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء کرام اور ان کے سلسلے سے متنفر تھا، کو دل میں کیفیت محسوس نہیں کرتا تھا، تو مجھے کوئی نہ دل کو راس اور نہ روحانیت کی پیاس اس میں بجھتی نظر آتی تھی۔ تو تھوڑا تھوڑا میں نے حضرت یوسف نساج رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جانا شروع کیا۔ مجلس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات میں سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے دیدار عطا فرمایا، دل و روح پر روحانیت و ایمان کی کیفیت چمکنے دمکنے لگی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، غزالی یہ روئے زمین پر جو میرے دوست رہتے ہیں یہ میری توجہات کے مراکز ہیں۔ معمولی جملہ نہیں ہے، فرمایا امام غزالی یہ ساری دنیا، یہ تخت و بخت، یہ راج و تاج، یہ یمین و یسار، یہ قدام و خلف، یہ عالم شش جہات، یہ میری تخلیق کرتا ہے، اسے میں نے بنایا ہے،
میرے دست قدرت نے اور کلمہ کن کا یہ شاہکار نظر آتا ہے، لیکن میرا چہرہ جس جانب ہوتا ہے وہ ہماری توجہ کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ اے امام غزالی، تو شمس و قمر کو بھی دیکھے گا، تو شجر و حجر کو بھی دیکھے گا، تجھے وہ سکون نہیں ملے گا، لیکن میرے ولی اللہ میرے دوست کے در پر جائے گا تو وہاں میری توجہ پائے گا۔ جب میری توجہ پائے گا تو تجھے میری محبت کا جام عطا کر دیا جائے گا، وہ جام جو آسمانوں کے ستاروں میں اور زمین کے ذروں میں تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا، وہ ولی اللہ کے چشم کرم میں تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری توجہات کا مرکز ہے، پہلے یہاں توجہ کرتا ہوں، پہلے اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، ان کی جھولی ہر وقت پھیلی رہتی ہے۔ تمہیں دنیا میں تو ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اگر میری محبت چاہتے ہو تو جہاں میری توجہ ہوتی ہے وہیں میں اپنی محبت عطا کیا کرتا ہوں۔ تو حضرت امام غزالی عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے اور میرے درمیان حجاب ہے، کتاب ہے، استار ہے، دوری ہے، مہجوری ہے، رنجوری ہے۔ یہ کیسے دور کیا جائے؟ تو فرمایا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر تو دنیا کو ان کے اور اپنے درمیان سے ہٹا لے تو ان کی نگاہ تم پر پڑے گی اور تمہاری نگاہ ان پر پڑ جائے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت امام غزالی خواب سے اٹھے، جب خواب سے اٹھے تو سیدھے گئے اپنے شیخ کے پاس، حضرت یوسف نساج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی باخبر تھے کہ میری مجلس میں آنے والا، اسے کہاں کہاں سے خاک چھاننی پڑی، لیکن آج اس گل رنگ زرد پر جو خدا کی شبنم پڑی ہے تو حقیقت کا پردہ گر گیا۔ ابھی جو آ رہا ہے تو پہلے دل اور تھا، اب دل اور بن کے آیا ہے۔ جب قریب آیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے شیخ، آج رات میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو حضرت یوسف نساج رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کمال کی بات کی ہے، بڑی کمال کی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ غزالی اگر ہماری مجلسوں میں اسی طرح آتے رہے، اسی طرح آتے رہے تو تمہاری آنکھوں کو معرفت کا سرما عطا کر دیا جائے گا، معرفت کا سرما عطا کر دیا جائے گا۔ اور جس آنکھ میں سرما لگا ہو تو وہ آنکھ خوبصورت لگتی ہے اور اس کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ زمین کا سرما لگے تو بینائی میں اضافہ ہو، تو جس کی آنکھ کو معرفت کا سرما لگ جائے تو اس کی بینائی، اس کی سنوائی اور اس کے خوبصورتی کے ڈنکے پھر کائنات میں کس طرح بجا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ثانی ہو یا لا ثانی، یہ دونوں جنہیں معرفت کا سرما لگا ہے، آج بھی ان آنکھوں سے خالی پیالے بھرے جاتے ہیں اور ہر پیاسے کی پیاس کو بجھایا جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرات، میں اکثر تو نہیں بیان کرتا، لیکن اس مجمع کے پیش نظر میں آج یہ ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولی اللہ کون ہے، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی جن کے مزار پر میری حاضری ہو چکی ہے، یہ ایک گلی سے نکلیں، توجہ فرمائیے، گلی سے نکلے تو چوک میں پہنچے، دیکھا کہ ایک جوان شراب میں مست الست ہے، نہ اپنی خبر، نہ ماحول کی خبر، نہ ماؤ شما میں ہے، ہر امتیاز اس میں گم ہو چکا ہے اور شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔
اور ایک ہی کلمہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو یہ ذہن میں رکھے کہ ولی اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، نسب حسب کو نہیں دیکھتا، رنگ ذات پات کو نہیں دیکھتا، وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ یا تو یہ خدا کا بندہ ہے یا مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ تو ولی اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، گناہگار کو نہیں، گناہگار کو دیکھتا ہے لیکن گناہگار کے گناہ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ گناہگار ہے تو رب ستار و غفار بھی تو ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی بھی اس کے قریب آئے، ہاتھ میں لوٹا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا منہ دھونے لگے کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، تیرے منہ میں شراب کی بدبو ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ تو شراب کے نشے میں بھی ہے پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو میں تیرا منہ دھو دیتا ہوں کم از کم کہ تیری زبان پاک ہو جائے، اس کے بعد تو اللہ اللہ کرتا رہے تو بے شک کرتا رہے۔ اگر نشے میں ہے اور مست ہے، اس مست الست میں بھی خدا کا نام لے رہا ہے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کچھ دیر میں تیرے ساتھ کچھ ہونے والے۔ حضرات وہ منہ دھو کے چلے گئے، تو اس کے دوست آئے کہ جن کے سامنے تیرا پردہ تھا جنید بغدادی، آج انہوں نے بھی تمہیں نشے میں دیکھ لیا اور نشے میں بھی تو اللہ اللہ کر رہا تھا، تو انہوں نے تیرا منہ دھو دیا اس نظریے سے کہ کم از کم اللہ کا نام لیتے ہوئے تیری زبان پاک۔ اب جب وہ زبان پاک ہو گئی، وہ مسجد بھی ہم نے دیکھی ہے جہاں حضرت جنید بغدادی 5 نمازیں اور تہجد کی نماز ادا کیا کرتے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا حضرت جنید بغدادی، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنید آج تیری ادا بڑی پسند آئی، تو نے گناہگار کو دیکھا لیکن اس سے نفرت نہیں کی، تو نے میرے نام کی حیا اور لاج رکھتے ہوئے اس کی زبان کو دھویا نا، تو مجھے تیرا یہ عمل بڑا پسند آیا۔ تو خوش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب تو نے، توجہ ہے نا آپ یہ جملہ، کہ جب تو نے میری خاطر، تو نے میری خاطر اس شرابی کا منہ دھویا تو میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، مقام اولیاء۔ تو نے میری خاطر، چونکہ ولی اللہ کا ہر سانس اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہر حرکت خدا کے لیے ہوتی ہے، نشست و برخاست خدا کے لیے ہوتی ہے، تو نے میری خاطر اس کی زبان دھوئی ہے تو میں نے تیری خاطر اب اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو اب تو بھی نظارہ کرنا، تو نے بھی اشارہ دیا تھا کہ جس کا منہ جنید دھولے ہوئے تو اس کے ساتھ کچھ اشارہ ملتا ہے، تو اب میں نے جو اس کا دل دھویا ہے تو میں بھی تمہیں اشارہ دے۔ کیا بات، رات گرامی آپ اٹھے نا تہجد کے وقت، تہجد کے وقت اٹھے تو دروازہ مسجد کو خود کھولا کرتے۔ توجہ ہے نا آپ کی، دروازہ حیرت ہوئی کہ پہلے دروازے کا کنڈا میں کھولا کرتا تھا اور آج میری ہی مسجد، میں اس کا خادم اور اس مسجد کا دروازہ میں کھولا کرتا تھا، آج پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ جب دروازہ کھلا تو جس شرابی کو شراب کے نشے میں مست لیٹا ہوا چوراہے پر دیکھا تھا، آج سر سجدے میں خدا کے گھر میں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا قبلہ، کیا بات، یہ قدرتیں، یہ کرامتیں، یہ عزتیں اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جن پر ان کی توجہ ہوتی ہے، اور جس پر خدا کی توجہ ہو جائے وہ اللہ کی قدرتوں کا مظہر بھی بن جاتا ہے اور مظہر بھی بن جاتا ہے۔
ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دامن میں اولیاء کرام، ہمارے ہاتھوں میں اولیاء کرام کا دامن موجود ہے اور ہم نے ان کے قدم پکڑ کے رکھے ہیں. تو جو خدا ان کے ساتھ کرے گا انہی کی دعا اور نگاہ سے خدا ہمارا بھی وہی انجام کرے گا. حضرات گرامی، یہاں شان صدیق اکبر کی بات ہوئی، یہاں علی المرتضیٰ کی بات ہوئی. ارے یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہاں صدیق اکبر کا ذکر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کا ذکر یہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ عثمان و علی کا ذکر یہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ حسنین کریمین، ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ اولیاء کرام ہی تو ہیں کہ کبھی صحابہ سے لیتے نظر آتے ہیں اور کبھی آل رسول اور مخلوق خدا میں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں. ایک حدیث پاک پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں. ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے، اگر میں یوں کہوں کہ انہوں نے صدیق اکبر خلفائے راشدین کی محبت شبنم بنا کے برسائی ہے تو یہ کم بات نہیں ہے. اللہ اس کا اجر انہیں یہاں بھی عطا فرمائے اور وہاں بھی عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گاڑ کے دیکھا نا تو سارے دی توجہ ہے نا، نظر گاڑی تو ارشاد فرمایا کہ انی اراکا یا ابا بکر علی باب الجنت تشفع لامتی. ابو بکر تو ہے مدینے میں اور میری نگاہوں میں ہے، اور تیرا اور میری نگاہ کا کمال یہ ہے کہ تو ہے مدینے میں اور میں ہوں یہاں مدینے میں. تیرا چہرہ اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہو یہاں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے اور تو میری ساری امت کی شفاعت کر کر کے انہیں جنت میں داخل کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اول من، سب سے پہلے تو ہی وہ ہوگا جو جنت میں تمام امتیوں سے پہلے تو داخل ہوگا. علماء سے سنا ہے، صوفیاء اصفیاء سے سنا ہے میں نے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر شفاعت کرتے کرتے ہر امتی کو اندر جانے کی مہر عطا فرما کے اور اندر داخلے کی اجازت عطا فرما رہے ہوں، اور حضرت علی کو اجازت ہوگی کہ علی، اور دل گردہ رکھ کے سنے ہو گل، اہل سنت اور ان کے سٹیج پیٹ سے بولنے والے نہیں، تاریخ سے بولنے والے نہیں. جب قرآن و حدیث میں یہ سارے خزانے موجود ہیں تو پھر ہم تاریخ کا کچرا نہیں دیکھتے، ہم قرآن و حدیث کا نور دیکھتے ہیں. یا قرآن دیکھتے ہیں یا فرمان خدا مصطفیٰ دیکھتے ہیں. کہا علی آپ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے. تو گل سمجھی، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گئے تو کوئی معمولی امت نہیں ہے، بہت بڑی امت ہے. تو جنت جاتے جاتے کتنا عرصہ لگے گا، کتنا عرصہ لگے گا. فرمایا علی پتہ ہے تیرا مقام کیا ہے، اور صدیق تیرا مقام کیا ہے؟ میں نے اپنی ساری امت کو اے صدیق تیرے اور علی کے درمیان کر دی ہے. ابتدا میں صدیق اکبر نظر آتے ہیں، انتہا میں علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں. اے علی جب تو سب سے آخر میں آئے گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جو گناہگار جہنم میں رہ گئے ہوں گے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے تو جنت میں لائے گا، دروازے پہ لائے گا، اندر داخل صدیق اکبر کریں گے
تو جب سب سے آخر میں آپ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میری امت میں سے اب کوئی بھی ایسا نہیں جو دوزخ یا جنت سے باہر ہے. جب آپ آئیں گے یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگا. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب پیچھے کون رہ گئے؟ بولو گل مکانی ہے کہ آخر میں کون رہ گئے؟ صدیق اکبر اور دوسرے بولو علی مولا. کون رہ گئے؟ علی مولا. تو یہ ابھی جنت سے باہر ہے نا. تو بتاؤ جب یہ جائیں گے ایک دوسرے کو تو کہیں گے نا کہ نہیں آپ پہلے جائیں. وہ کہیں گے نہیں آپ پہلے ہیں. کہا آپ کو نبی نے فرمایا کہ آپ اول الاسلام ہیں تو آپ پہلے جائیں گے. فرمایا نہیں پہلے نہیں جائیں گے، ہم پہلے گلے ملیں گے، دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے تاکہ دونوں کو دیکھ کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں. خدا کیا بات ہے، کیا بات ہے. ارے کس جہاں کی بات کرتے ہو تم؟ کس اختلاف کی بات کرتے ہو تم؟ کن دیواروں کی بات کرتے ہو تم؟ ارے یہ تو وہ ستون ہیں جن ستونوں کے درمیان اللہ کے رسول نے ساری امت کو رکھ دیا کہ ابتدا میں صدیق اکبر نظر آتے ہیں اور انتہا میں علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں. نہ ابتدا محروم ہے نہ انتہا محروم ہے. ابتدا میں بھی نور ہے اور انتہا میں بھی نور ہے. ابتدا میں بھی سرور ہے، انتہا میں بھی سرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں مصطفیٰ کے یار ہیں. تو جو مصطفیٰ کے یار ہیں ان دونوں کے درمیان جو آئیں گے ان پر خدا بھی راضی ہوگا. کیا کہنا. اللہ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام ان کی عزت پر الٹے سیدھے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو اور نقش بندیوں اور مجددی فیض سے سینے بھرپور پر نور رکھنے والوں، یہ نور ان صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت مجدد الفزانی نے ہر نقش بندی کے سینے میں ڈال دیا ہے. اب کوئی نقش بندی، کوئی چشتی و قادری اور کوئی اہل حق متصوف ایسا نہیں ہے جو صحابہ سے بھی محبت نہ کرتے ہوں اور آل رسول سے بھی محبت نہ کرتے ہوں. اس لیے ہمارے شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ نعرے کی ایک تقسیم فرمایا کرتے تھے اور آج بھی برطانیہ کے ایوانوں میں، مسجدوں میں، بازاروں اور کوہساروں میں یہ نعرے گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور علی پور والوں اور یہاں سے نور لے کے منور ہونے والوں، آج اس نعرے کا جو تمہاری رگ و پے میں موجود ہے اور ان نفوسان قدسیہ نے تمہارے رگ و ریشے میں ڈال دیا ہے، آج اس کا اظہار ایسا کرو کہ اس کی گونج تمہیں یہاں بھی سنائی دے، قبر میں بھی سنائی دے، میدان حشر میں بھی سنائی دے اور جنت کے ایوانوں میں بھی تمہیں سنائی دے. حضور شیخ العالم فرمایا کرتے تھے کہ نعرہ رسالت یہ ہمارا ایمان ہے. نعرہ رسالت کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. اور نعرہ تحقیق یہ ہماری شان ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ ہماری شان ہے. اور نعرہ حیدری یہ محبت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ہم شان والے بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہم پہچان والے بھی ہیں، ہم محبت والے بھی ہیں اور ہم حقیقت والے بھی ہیں. تو اگر یوں کہہ دوں کہ ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، ہم شان چھوڑنے والے نہیں اور ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، تو شیخ العالم فرمایا کرتے تھے کہ جب علی کا نعرہ لگاؤ تو یہ چار یاروں میں تو موجود ہیں تو یہ تو حقیقت ہے، لیکن اگر پھر بھی لگاؤ تو یہ کیوں لگاتے ہو؟ کہا یہ محبت ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ حضرات گرامی، نقش بندی ہونے کا، چشتی ہونے کا، قادری ہونے کا، سہرورد ہونے کا ایسا ثبوت فراہم کرو کہ دل بھی راضی ہو جائے، روح بھی راضی ہو جائے۔ تو نعرہ لگاؤں گا، لیکن کسی نے، میں نعرے بہت کم لگاتا ہوں، لیکن جہاں اہل ایمان دیکھتا ہوں میں ضرور نعرے لگایا کرتا ہوں۔ تو نعرہ لگانا اور آواز عرش کے کنگروں سے اوپر جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول